عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، تو سکوت لالا بگل سے کلام پیدا کر۔ اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، تو سکوت لالا بگل سے کلام پیدا کر، اور تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ اے فرعونی، نمرودی، طاغوتی، ملکوتی کے جوتیوں کی خاک چھاننے والے اور اپنے ایمان کو بیچنے والے، ضمیر کو بیچنے والے ضمیر فروش، سن، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ خودی کو نہ بیچ، غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر، خودی کو نہ بیچ، غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی بہت ہی مہتوپورن اور امپورٹنٹ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا سیدھا سادہ سلیس با محاورہ ترجمہ ٹرانسلیشن اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی حیات طیبہ، ان کی مبارک لائف، ان کی بہترین زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ، ان کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیا مطلب؟ تم اپنی زندگی کو رسول اللہ کے نقش قدم پہ گزارو، تم اپنی زندگی کو رسول اللہ کے سانچے میں ڈالو۔ یہ تو قرآن عظیم کی آیت کا ٹرانسلیشن ہوا، لیکن جب آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے تو تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ ایک مسلمان، تمہارے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ تم کھانا بھی کھاؤ تو اس طرح کھاؤ جیسے تیرے نبی نے کھایا تھا، تم پانی بھی پیو تو اس طرح سے پیو جیسے تیرے نبی نے پیا ہے، تمہیں چلنا ہے تو اس طرح سے چلو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں چلا کرتے تھے، تمہیں شادی کرنی ہے تو اس طرح سے کرو جیسے رسول اللہ نے عائشہ اور خدیجہ سے کیا ہے، تمہیں ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو جیسے نبی پاک نے گزاری ہے، تمہیں عبادت کرنی ہے تو اس طرح سے کرو جیسے رسول اللہ نے کیا۔ گویا ایک مومن کی پوری زندگی، اس کا ہر لمحہ، اس کی عبادت بولے نبی نبی، اس کی تجارت بولے نبی نبی، اس کی بندگی بولے نبی نبی، اس کی امامت بولے نبی نبی، اس کی شجاعت بولے نبی نبی، اس کی صداقت بولے نبی نبی، تمہاری دیانت بولے نبی نبی۔ یاد رکھ لینا، جب تمہاری پوری زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ جس دن نبی نبی بولنے لگے گا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی کامیاب۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ مگر آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نکاح کو اتنا عام کرو، نکاح کو اتنا کامن کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اب غور کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس سنٹینس پر کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ نکاح کو اتنا عام کرو، نکاح کو اتنا جنرل کر دو، اتنا کامن کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ تم نے نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا کہ زنا کاری عام ہو گئی۔ غور کیجئے، ہم کتنے قرآن و حدیث کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ذرا آپ اس پر توجہ دیجئے۔ ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا گیا اور ہم ہمارے بچے کیا نمونہ لیے گھوم رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ جو شادی ہے یہ وہ مقدس رشتہ ہے، یہ وہ پاک اور پوتر رشتہ ہے کہ آیا ہے حدیث مقدس میں کہ جب ایک لڑکی ایجاب کرتی ہے اور ایک لڑکا جب قبول کرتا ہے
دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ وہ مقدس اسی لیے حکم ہے. اور اگر ان دونوں کے صدقے میں اس مجلس نکاح میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان تمام مومن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. یہ وہ مقدس رشتہ ہے. مگر اس کا یوز، اس کا یوٹیلائز اس طرح سے کیا گیا، اس کا استعمال اس طرح سے کیا گیا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت بنی ہوئی ہے. آج جس کے پاس 4-5 بیٹی ہے، جس کے پاس 6-7 بیٹی ہے، وہ سوتا بھی ہے تو بیٹی کی ٹینشن لے کر، وہ صبح اٹھتا بھی ہے تو بیٹی کی جوانی کی ٹینشن لے کر، میرے پاس اتنا پیسے آئیں گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، میرے پاس اتنے ساز و سامان آئیں گے تو میں کروں گا. حضرات، دنیا کی تمام بیٹی ایک طرف اور رسول اللہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ، بولو ہے کہ نہیں؟ اتنا سمپل، اتنا جنرل، اتنا کامن شادی کائنات میں کسی کی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو کم پڑھے لکھے لوگ نہیں کہہ سکتا، اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کا مطالعہ بہت کمزور ہے. وہ اپنے مطالعے کے اندر اسٹرونگ پیدا کرے، مضبوطی پیدا کرے کہ رسول اللہ نے جب دیا ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے، ہم کیوں نہیں لے سکتے ہیں. یہ بالکل غلط جملہ ہے اور اس جملہ کو ختم کیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رشتہ نکاح لے کر آئے، پیغام کا نکاح لے کر آئے حضرت فاطمہ کا، تو آپ نے فرمایا اے علی تمہارے پاس شادی میں اخراجات کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے اور ایک نیزہ ہے اور ایک جو ہے وہ جو جسم پر پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے جس کو لگاتے ہیں ہم بدن پر، وہ ہے، زیرہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تلوار بھی رہنے دو، نیزہ بھی رہنے دو، زیرہ کو بیچ کر کے جو اس کی قیمت ہو اسے لے کر کے آؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، مارکیٹ میں گئے. جب آپ بازار میں پہنچتے ہیں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے علی کدھر آئے ہو، بازار میں کدھر گھوم رہے ہو؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میرا رشتہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ طے ہو گیا ہے. اور دوسرے بولیے حضرات، فاطمہ تو سیدہ نساء اہل الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. رسول پاک فرماتے حضرت فاطمہ کے بارے میں وہ مقام ہے. اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا یہ نواسا تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کا. تو حضرت علی نے کہا کہ میری شادی، میرا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طے ہوا ہے. تو کہا کہ شادی میں خرچ کے لیے آج کیا جاتا ہے لڑکی والے سے کہ کچھ نہیں تو کم سے کم جو گاڑی آئے گی اس کا پیسہ دو. ارے کیوں دے گا وہ پیسہ؟ بیٹا تیرے عیش کرے گا تو، تمہاری ساری خوشیاں لڑکی والا کیوں، تیرے ساری ذمہ داری وہ کیوں اٹھائے؟ یہ کیا ہے؟ حضرات محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو کیا، میرا بیٹا انجینئر ہے تو کیا، تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے تمہیں کما کر دے گا، تمہارے ساری عیش و عشرت تمہارے لیے ہے. ایک لڑکی والے کو بتا کر یہ کیا باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاسفر ہے. ایک بات یاد رکھنا، ایک لڑکی اپنے ساتھ بہت سازہ و سامان لے کر آتی ہے، بینک بیلنس ڈپوزٹ لے کر آتی ہے، بہت سارے روپیہ پیسہ لے کر آتی ہے، گودریج واشنگ مشین ساری چیزیں لے کر آتی ہے. لیکن اس کے سینے میں اگر محبت رسول نہیں ہے، حضرت فاطمہ کی سیرت نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. لیکن خوب یاد رکھنا
اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ بینک بیلنس لے کر نہیں آ سکتی، تیرے کو سارے سازو سامان نہیں دے سکتی، واشنگ مشین نہیں دے سکتی، یہ فریج اور وہ تمام جو چیزیں ہوتی ہے وہ تمہاری کو نہیں دے سکتی، وہ کچھ نہیں دے سکتی، لیکن قسم خدا کی اگر یہاں عشق رسول ہے، فاطمہ کی سیرت پر اس کا عمل ہے، تو وہ جیتے جی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بناتی ہے۔